اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم من آیاته تستکبرون ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم وما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم انکم فیکم شرکاء لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون۔ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، جو بڑی برکت والی اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس تنہا آ گئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے۔ ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہے، واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ بھی ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا جو بڑی برکت والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ہے قرآن کے بارے میں کہ اس کو میں نے نازل کیا۔ اللہ کے نبی نے بالکل یہ بات کبھی نہیں کی کہ یہ میری بات ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اتبع الا ما یوحی، جو کچھ مجھ کو وحی کیا جاتا ہے یہ اللہ کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو نازل فرمایا، خود اللہ اس کی بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، جب اللہ کی نازل کرتا ہے تو اللہ کے ماننے والی جتنی بھی لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والی جتنی قومیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر ایمان لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو نازل فرمایا، اور اس کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی بیان فرمایا کہ بڑی برکت والی ہے۔ برکت ہر معنی میں، دنیا کی اور آخرت کی دونوں زندگی میں برکت دینے والی ہے۔ اگر اس کے مطابق ہم نے اس دنیا میں زندگی گزاری تو اللہ رب العالمین کی جو آزمائش والی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی یوں ہی نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کیا، بلا وجہ بس پیدا کر دیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو زندگی آزمائش اور امتحان ہے، اس امتحان میں کامیابی عطا کرنے والی، برکت والی، اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ دنیا کے اندر بھی خوف اور غم نہیں، اور آخرت کے اندر بھی یہ چیز نہیں رہے گی۔ دنیا کے اندر اس کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد پر ایک نور رہے گا، اللہ رب العالمین نور میں لے آئے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے جو نے ظلمات سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں آتا ہے۔ یہ اتنی بابرکت کتاب ہے کہ دنیا کے عام انسانوں کی بات آپ مانو نہ مانو کوئی بات نہیں ہے،
لیکن اس کتاب کی بات ماننے پر آپ اللہ کے فرما بردار بندے ہو جاؤ گے. بندوں کی بندگی کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر. یہ اتنی بابرکت کتاب ہے کہ اس کے اوپر اگر عمل کرو گے تو آپ اپنے لیے اور اپنی ذات کے لیے اور اپنے تمام کے تمام متعلقین جن سے آپ کا تعلق ہے ان کے لیے مفید ہو جاؤ گے. ایک بیٹا اگر قرآن کی اس آیت پر عمل کرتا ہے رب ارحمہما کا اپنے والدین کے ساتھ اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اپنے والدین کو اف بھی نہ کرو بلکہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان کے لیے دعائیہ کلمات اللہ تعالیٰ نے بار بار والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا. جب وہ قرآن پر عمل کرتا ہے تو کتنا زبردست ہو گیا. ہر وقت اپنے والدین کی دعا کرنے والا، اس کی وجہ سے اس کے گھر میں بھی برکت آ گئی. وہ اپنے پڑوسی کو حقوق ادا کرنے والا، وہ تجارت میں بےایمانی سے بچنے والا، ہر معاملے میں وہ جھوٹ سے بچنے والا، پوری زندگی سراپا اس کی خیر و برکت، اور ان تمام اعمال کا صلہ اس کو آخرت میں ملنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجیے میری نماز، میری قربانی، یہ دونوں عبادتیں تعبدی ہیں. اس کے بعد قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میری زندگی اور موت. تو زندگی کا ہر کام اس کا شریعت کے مطابق ہو گیا، اور موت اس کو اس حالت میں آئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہرگز اس حالت میں نہ مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو. مسلمان مرنا تو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. ایسی بابرکت کتاب جو بندگی کا شعور دیتی ہے، بندوں کے معاملات کے حقوق کی ادائیگی دیتی ہے، رب کی رضامندی اور خوشنودی کے احکامات بتاتی ہے، دنیا میں کامیاب زندگی کو اصول اور ضابطے دیتی ہے، ہر جگہ رہنمائی کرتی ہے. یہ وہ کتاب ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی. تیسری چیز بیان فرمائی، جو اللہ نے اس سے پہلے کتابیں نازل فرمائی وہ اللہ کی نازل کرتا ہے. پوری دنیا مل کر کے بولے، آدمی مانے نہ مانے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے اگر کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے جو کتابیں، تو آدمی اس پر ایمان لاتا ہے. اسی لیے اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانے کے لیے حکم دیا گیا ہے، جس میں 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں. ہمارے عام طور سے لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ 4 آسمانی کتابیں، 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن. یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں جس میں تورات اور انجیل محرف شدہ آج دنیا میں پائی جاتی. زبور جو ہے اس کے نسخوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نسخہ نہیں پایا جاتا، جو باتیں پائی جاتی ہے کچھ. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں اس کے علاوہ بھی نازل فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ. ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر صحیفے نازل فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا ہوا صحیفہ آج ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ نے نازل کیا تھا صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ پر. اب ان کتابوں کے بارے میں اللہ نے جب بیان فرما دیا تو اس میں جو چیزیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کتابچہ باریک سا لیکن بڑا زبردست اصول تفسیر لکھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں جو چیز پائی جاتی ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ اور منہج ہونا چاہیے. اگر کوئی چیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی پائی جائے اور ہمارے یہاں کتاب میں بھی قرآن میں بھی پائی جائے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، کیونکہ اللہ کے کلام میں بھی وہ ہے اور وہی چیز اس میں بھی وہ آسمان کی نازل کردہ کتاب ہے. بعد میں اس میں لوگوں نے تبدیلی کر لی. اگر کوئی چیز ہمارے یہاں پائی جائے اور اس کے بالکل خلاف وہاں پائی جائے تو ہم اس کی انکار کریں گے، کیونکہ ہم اس کی تصدیق کریں گے یہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ محفوظ کتاب ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے. جو چیز وہاں بھی پائی جائے یہاں بھی پائی جائے اس کی تصدیق، جو یہاں پائی جائے اور بالکل خلاف وہاں پائی جائے اس پہ ہم لوگ خاموشی اس کو نہیں مانیں گے. جو قرآن میں ہے اس کو تسلیم کریں گے، یہ صحیح ہے. جو چیز وہاں پائی جائے اور ہمارے یہاں نہ پائی جائے، وہاں پائی جائے اور اس کے بارے میں ہمارے یہاں کچھ نہ ملے،
ہم اس پر خاموشی اختیار کریں گے، سکوت، خاموشی اختیار کریں گے۔ اصول تفسیر میں بڑی زبردست چیزیں پیش کی ہے۔ اور ہمارے یہاں معاف کیجئے گا، اسرائیلیات، اسرائیلی روایات انبیاء کرام کے واقعات میں بہت زیادہ مشہور ہیں، عجیب عجیب چیزیں مشہور ہیں اس میں۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں کیا حکم موجود ہے۔ اسے میں ایک مثال دوں، ہمارے یہاں عام طور سے لوگ امرات العزیز، حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ جس کے ساتھ تھا، امرات العزیز جس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، عام طور سے اگر چھوٹے بچے سے بھی سوال کیا جائے اس کا نام کیا ہے تو وہ فوراً کہے گا زلیخا، جبکہ حدیث میں، تفسیر میں مستند کوئی بھی روایت نہیں ملتی جس میں اس کے نام کا تذکرہ ہو۔ امرات العزیز ہے ہر جگہ۔ اب ہم اس پر خاموشی اختیار کریں گے، اللہ بہتر جانے اس کا کیا نام ہے۔ امرات العزیز ہمارے یہاں کہا گیا، ہم امرات العزیز کہیں گے بس۔ تو وہ جو روایتیں ہیں اس کے سلسلے میں ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں انبیاء کے واقعات کے سلسلے میں، بلکہ بعض چیزیں تو بڑی عجیب و غریب اور غلط سلط ان کے ہاں موجود ہے۔ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اب ان کتابوں کو ہم اللہ کی کتاب اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے کہا، اس لیے تصدیق کی ہے اس معنی میں۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی یہ بھی ہے کہ ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہے وہ اس میں، اس کتاب کے بعد وہ ثابت ہوتی ہے بعض باتیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی انجیل، اس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، قرآن میں جس کا تذکرہ ہے بے نبی اسمہ احمد کے نام سے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ کتاب اٹھا کر کہتے ہیں کہ آخری ہادی برحق رہبر رہنما رسول اللہ نازل فرمائے گا، جو ہجرت کرے گا کھجوروں کی بستی کی طرف۔ پچھلی کتابیں میں تورات اور انجیل میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع۔ صحابہ کا جو تذکرہ ہے تو تورات اور انجیل پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب ایک طبقہ کہتا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس کی یہ علامتیں ہیں۔ ان لوگوں نے باقاعدہ اس سلسلے میں کتابیں تصنیف کی کہ اللہ کے نبی کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں ہے۔ اس کو ایک ہلکی سی مثال کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں سے ہم گاڑی میں بیٹھے، اب ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، جہاں جانا ہے اس کے بیچ میں ایک شہر آئے گا، دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک کہتا ہے کہ بیچ میں فلاں شہر آئے گا۔ گاڑی چل رہی ہے، آدھا راستہ گزر گیا، اب یہ بازو والا اس کو دیکھنا شروع کرے گا کہ کہاں ہے۔ اب اس کی بھی جان پتے پہ، کیونکہ جب وہ آ جائے گا تو اس کی بات کی تصدیق ہوگی، نہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کتاب اٹھا کر کے کہ ایک نبی آئے گا، یہ ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس کتاب میں یہ بات سچی تھی، دیکھو محمد رسول اللہ آ گئے۔ اب جب تک آپ یہ نہیں کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک چیز یہ بھی لکھی ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اللہ نے ان کتابوں کے بارے میں ارشاد فرمایا منزل من اللہ ہے۔ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اس میں جو باتیں ہیں اس کا ثبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے صحابہ ہیں، تاکہ آپ مکہ والوں کے اور آس پاس والوں کو ڈرائیں اللہ کی نافرمانی سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے سے ڈرائیں کہ اس کا انجام بہت برا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی آتی ہے تو گرفت اور پکڑ آتی ہے۔ مشرکین مکہ جن لوگوں نے نہیں مانا کیا ہوا؟ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اللہ بری ہے مشرکین سے، سورہ توبہ کی پہلی آیت ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں علامہ ابن کثیر، قرآن کی 114 سورتیں ہیں، ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ توبہ کے۔
ویسے قرآن میں کل 114 بسم اللہ ہے، کیونکہ ایک جو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے آغاز میں جو آپ نے ملکہ سبا کو لکھا، اللہ رب العالمین نے جب اس کو نازل فرمایا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو غضب کے لیے ہے، کیونکہ اعلان کیا گیا اب تمام مشرکین حدود حرم کے باہر ہو جائیں، حدود حرم میں نہیں رہ سکتے۔ اب برات کا اظہار کیا گیا ہے تو امان کی بات کیسے ہوگی اس کے آغاز میں جب یہ برات کی بات ہے؟ کیا ہوا؟ نہیں مانا جب انہوں نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو، تو جس مکہ سے اس تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول اور صحابہ نے ہجرت کی تھی، 8 ہجری میں وہی مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ اب کوئی مشرک یہاں نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے عطا فرمائے۔ اہل ایمان کو ایمان کی برکت سے عطا کیا، اور مشرکین شرک اور بدعقیدگی کی بنیاد پر اس سے محروم ہوئے۔ بنی اسرائیل جو تھے، اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تمام عالم پر تم کو فضیلت دی تھی ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کتنی نعمت ہے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، روگردانی کی، احکامات پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قیادت و سیادت اور لوگوں پر فضیلت کا منصب بھی چھین لیا، اور وہ منصب بنی اسماعیل میں منتقل ہوا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، پوری شریعت بتاتے ہو کہ اس کے اوپر عمل کرو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو کہ نافرمانی نہ کر۔ یہ کام کی بنیاد پر، وہ عمل کی بنیاد پر محروم ہوئے، تم عمل کی بنیاد پر عطا کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے تاکہ ڈرائیں، یہ برکت دیکھیے قرآن پر عمل، کیسی برکت، یہ عظیم الشان سلطنتیں اللہ نے عطا کی اسی برکت کی بنیاد پر، اور ان لوگوں سے چھین لیا گیا۔ جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لائیں گے۔ ایمان لانے والوں کی ایک بہت بڑی خوبی یہاں پر بیان کی گئی ہے، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آدمی مانے گا جب کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اٹھایا جائے گا، اور اٹھانے کے بعد تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ جب یہ احساس پختہ رہے گا تو وہ عمل کرے گا جس میں کامیابی ملے، وہ عمل نہیں کرے گا جس میں ناکامی ملے۔ آخرت پر جس کا ایمان اور یقین نہیں ہوتا ہے، گناہ پر جری، سرکشی پر جری، اور اللہ کی نافرمانی پر وہ جری ہوتا ہے، اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں، نماز پر قائم رہتے ہیں، نمازی رہتے ہیں۔ ایسا نہیں نومن بباز اور اکفر بباز، کبھی بات پر ایمان لائے بات کو چھوڑ دیا، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، مداومت رکھتے ہیں۔ نماز یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، اور دیکھیے فرق عمل سے ہوتا ہے۔ ہلکی پھلکی مثالوں سے بھی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہم جس عمارت میں بیٹھے ہیں یہ مسجد ہے، بازو میں جو عمارت ہے کارخانہ ہے، سامنے ایک عمارت ہے وہ گھر ہے، ذرا سا ہٹ کر ایک عمارت ہے اسکول ہے۔ اگر ہمارا غور کریں تو یہ ساری عمارتیں جن اشیاء سے بنی ہے وہ اشیاء ایک جیسی ہے، اینٹ ہے، ریت ہے، سیمنٹ ہے، لوہا ہے، یہ تمام اشیاء سے بنی ہے، اور پھر ٹائل وغیرہ جو لگے رہتے ہیں۔ ہر جگہ ایک ہی اشیاء استعمال کی گئی، لیکن سب کا نام الگ ہو گیا۔ اس عمارت کو مسجد اس لیے کہا جاتا ہے یہاں اللہ کے سامنے بندے سربسجود ہوتے ہیں، نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کو اسکول اس لیے کہا جاتا ہے وہاں تعلیم ہوتی ہے۔ وہ کارخانہ اس لیے ہو گیا، بے جان عمارتوں کے نام عمل سے بدلتے ہیں، عمل آیا نام بدل گیا، وہاں مشینیں چل رہی ہے۔ گھر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں لوگ رہائش پذیر ہے، تو ایک انسان عمل کی بنیاد پر نام دیا جائے گا۔ اب جس کے اندر نماز ہوگی،
مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی 5 وقت اللہ کے سامنے جانے والا رہے گا توحید کے بعد مسلمان کہا جائے گا, نمازی کہا جائے گا. مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نماز کے بارے میں, کسی کو 5 وقت مسجد کی طرف جاتا ہوا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو. کوئی شخص ایسا ہے جس کا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں دل اٹکا رہے, اسے جنتی ہونے کی بشارت دو. جتنے قدم چل کر جاتا ہے آدمی اتنا زیادہ نماز کا فائدہ. ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے درمیان جو چھوٹی موٹی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, صغیرہ گناہ, وہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ نماز ختم ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ کو بات کر دیجئے, مطلب سزا نافذ کر دیجئے تاکہ دنیا ہی کے اندر معاملہ ختم ہو جائے, اللہ کے یہاں مجرم کی حیثیت سے نہ کھڑا کیا جاؤ. اللہ کے نبی نے پوچھا صغیرہ گناہ تھا, آپ نے کہا تم نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں. کہا جاؤ جاؤ اللہ نے بخش دیا. اگر غور کریں بعض لوگ اس پر جیسے منکرین حدیث سے بڑے تبصرے کرتے ہیں عجیب عجیب. آپ غور کیجئے نماز پڑھتا ہے تو آدمی کیا کیا کرتا ہے, نیت باندھا, سورہ فاتحہ پڑھی. اب نیت ہی مانتا ہے جیسے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب, دعا شروع کر دیا. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا, اللہم اغفر لی, اے اللہ معاف کرنا, ورحمنی, رحم فرما, واہدنی, ہدایت دے, وعافنی, عافیت دے, وارزقنی, رزق دے. قاعدے میں بیٹھا, اللہم انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, کتنی توبہ کر لی ہے. وہ تو رحیم ہے, وہ تو کریم ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب معاف کر دیا. شعور ادراک کے ساتھ نماز پڑھیے, کتنا زبردست معاملہ. اللہ کے نبی نے کہا کسی آدمی کے گھر کے سامنے اگر نہر بہ رہی ہے 5 وقت اگر وہ نہائے تو میل کچیل رہ جائے گا. نہیں, ایسے نماز صغیرہ گناہوں کو, جو چھوٹے گناہ ہیں, کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے, صاف کر دیتی ہے. اب اس کو اس مثال میں بھی اگر سمجھیے کہ اللہ کے نبی نے کہا بدن پہ کوئی میل نہیں رہ جائے گا, مگر میل کی بات کی, اگر کوئی لنگڑا ہوگا تو اس کو تو علاج کرانا پڑے گا نا, آپریشن کرانا پڑے گا نا. تو توبہ کرنا ہے کبیرہ گناہ پہ, صغیرہ اللہ معاف کر دے گا. اور نماز کو قائم کرنے والے, یہ اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کی جو خوبیاں بیان کر رہا ہے, آخرت پر ایمان رکھنے والے مانتے ہیں ہر چیز کو, تسلیم و رضا کے جذبے کو, عمل کے جذبے کو اگر ہمیں قوت دینا ہے, استحکام دینا ہے, تو آخرت کا تصور مضبوط کرنا ہے. جذبہ عمل بیدار ہوتا چلا جاتا ہے, مرنے کے بعد کیا اللہ کے جناب میں لے کر کھڑا ہوگا. آدمی دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں, اللہ تعالیٰ کہے گا میں ضرورت مند تھا, میں بھوکا تھا, آدمی بھوکے کو کھانا کھلائے گا, ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے گا, کسی کا مال ظلم ختم نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تم اس حالت میں نہ ملنا کہ کسی کے کاندھے پر اونٹ, کسی کے کاندھے پر بکری بلبلا رہے ہو. یا آخرت ہے, کسی کو گالی گلوچ نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا قیامت کرو ایک آدمی آئے گا, نیکیوں کا پہاڑ رہے گا, لیکن بہت خرد برد ہوگا, ظلم ہوگا, گالی گلوچ ہوگی, غیبت چگلی ہوگی, جھگڑا ہوگا, بہت ہوگا. اب سب لوگ قیامت کے روز آئیں گے کہ اللہ بدلہ, کیونکہ وہ بدلے کا دن ہے, نیکیوں کا بدلہ, جرائم کا بدلہ, لوگوں کی زیادتیوں کا بدلہ, مظلوموں کو انصاف, اس کا دن ہے. دینے کے لیے دینار و درہم تو نہیں ہوگا. اب اللہ حکم دے گا اس کی نیکیاں دی جائے, نیکیاں ختم ہو جائے گی لیکن قطار نہیں ختم ہوگی. اب ان کے گناہ نیکیوں جتنے جرم ہے وہ اتنا گناہ ان کے اوپر ڈال, آخری میں نیکیوں کا کی بجائے گناہ کا پہاڑ رہے گا اور وہ گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور ایک آدمی کے سامنے یہ حدیث ہو, کیوں وہ کسی کے اوپر ظلم کرے, زیادتی کرے, کیوں یہ سب گناہ جرم کرے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرے گا آدمی, جو بندوں سے رب اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا, جو معاف کرے گا, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, معافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخش دے گا. یہ مواقع جب اس کے پاس طاقت ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے, جب اس کے پاس اختیار ہے وہ قابض ہو سکتا ہے. ایسے مواقع پر وہ آخرت کا تصور لائے گا تو اپنی قوت کو بھول کر رب کی عظمت اور قوت اس کے دل میں آئے گی.
یہ چھوٹے نقصانات جو بظاہر اس کو نظر آ رہے ہیں، بڑے انعام جنت کی طرف اس کی نظریں جائے گی، کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور یہ تو آخرت، دنیا کے اندر بھی ایمان کے معاملے میں بڑا مضبوط ہوتا ہے، عمل کے معاملے میں۔ نماز قائم کرنے والا، یہ نماز کیسی مداومت دیتی ہے، ہر چیز سے ہٹ کر کے لوگوں کے انویٹیشن دعوت نامے پر جاتا ہے، نہ جائیں گے تو ذرا شکایت ہو جائے گی۔ اللہ کے گھر سے آتا ہے تو اس کا شعور بندگی اس کو بتاتا ہے یہاں جانا کتنا ضروری ہے۔ کام پر نکلنے لگتا ہے تو کہتا ہے نہیں، ابھی 10 منٹوں میں نماز کا ٹائم ہو جائے گا، 1 گھنٹے کا کام ہے، نماز بعد چلے گی۔ یہ نہیں بولتا ہے، وہ ذرا سا کام سے چلا گیا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں، دینی مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے آدمی یہ کہتا ہے ذرا کام نکل گیا تھا، حالانکہ کام والے کو اگر ہم یہ بولیں کہ ذرا سا میں درس میں چلا گیا تھا، خطبے کے لیے جلدی جانا تھا وہاں چلا گیا تھا، نماز کے لیے اس کو 2 نمبر پر کریں، یہ کامیابی کی انتہا ہے۔ یہ کہ آدمی کہے کہ نہیں اللہ کے معاملے میں تو ایسا معاملہ ہے، یہ چیز، یہ بڑی زبردست چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے برکات اور اس کے ثمرات بیان فرما رہا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وقال اوحي اليه ولم يوحى اليه شيء في الارض ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے۔ بہت زبردست مضامین، ویسے تو قرآن کا پورا مضمون زبردست ہے، لیکن اس میں بہت ساری باتیں جو ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہیں اس کو بیان کی گئی ہے۔ میں ترجمہ کر کے آج یہاں ختم کر دوں گا، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس پر تفصیل بیان کروں گا کہ اس میں بڑی ضروری بھی چیزیں، جو اللہ پر سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے، اس کی قسمیں ہیں تہمت کی۔ آدمی چلتے چلتے لگا دیتا ہے اللہ کے اوپر تہمت، اس کا ادراک ہونا چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، یا یوں ہی کہے مجھ پر وحی آتی ہے، جھوٹا دعویٰ نبوت کا، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو دعویٰ نبوت کرتے ہیں اور ایک الہام ہو جاتا ہے، وہ بھی ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ۔ اس کے پاس کسی بات کی وحی بھی، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی وحی نہیں آئی، اس طرح جو شخص یہ کہے جیسا کلام اللہ نے نازل کیا اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں، استغفر اللہ، اللہ کے کلام کی بات آ رہی ہے، اللہ کے دین کی بات آ رہی ہے، اور یہ ویسی ایک بات لے کر آ رہا ہے اپنے بزرگوں کی، اپنی کسی کی بھی، یہ کیا ہے، کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، آخری مرحلہ جب زندگی کا ہوتا ہے بڑا سخت اور بڑا اذیتناک ہوتا ہے مجرمین کا، یہاں احساس محرومی کا چوکے لگاتی ہے، آدمی کی تمنائیں انگڑائی لیتی ہے، اور اللہ کے گرفت اور عذاب جیسا آدمی ہو اگر مجرم ہو تو یہیں سے لے لیتا ہے۔ دیکھیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے۔ آسان موت نہیں ہوتی ہے، اذیتناک موت۔ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ جب یہ فرشتے جان نکالتے ہیں، آج ہمارے یہاں ایک نیا طبقہ پیدا ہوا ہے آج کل، منکرین حدیث۔ کہاں ہے قرآن میں عذاب قبر؟ یہ کیا ہے؟ کب کہہ رہے ہیں فرشتے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، دیکھیے جملہ، ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، کاہے کو واسطے؟ اپنی جانیں نکالو، روح نکال رہے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ یہ عذاب قبر نہیں تھے کیا؟ بہت ساری دلیلیں ہیں اس کی، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کی موت آئی اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا 17ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قیامت قریب آ گئی، لوگ غفلت میں۔
قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی چلتا ہے راستے پر تو منزل اگر ایک طے ہے تو وہ چاہے 500 کلومیٹر ہو چاہے 5، ہر قدم اس کو قریب کرتا ہے جب وہ چل رہا ہے۔ زندگی کے سفر میں ہم چل رہے ہیں، آدمی کی عمر 100 سال ہو، 80 سال ہو یا 12 سال 22 سال، ہر قدم اس کا قریب کر رہا ہے۔ اقترب للناس، لوگوں کے قریب، حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت آ گیا، یہ شروع ہو گیا معاملہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اسی سبب سے تم، کیوں؟ اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹ باتیں لگاتے تھے۔ اس میں قسمیں بیان کر دی گئی، اب سب کو اکٹھا کر کے کہا گیا، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیت سے تکبر کرتے تھے۔ وہ بیان کی جا رہی ہے تو تم دوسرا اپنا میں یہی سب سے خطرناک ہے۔ شیطان نے استکبار کیا تھا، نافرمان تکبر کرتا ہے، اور تکبر اللہ کے غضب کو للکارتا ہے، اللہ کی چادر ہے تکبر، کسی کو حق نہیں ہے اپنے پیٹ میں غلاظت لے کر چلنے والا تکبر کرے گا، سونے کی حالت میں خود بے خبر ہو جانے والا تکبر کرے گا، کھانا نہ ملے تو کمزور ہونا شروع ہو جائے تکبر کرے گا، اللہ کی دی ہوئی ہوا اگر نہ ملے تو لمحوں اور منٹوں میں دنیا سے رخصت ہو جائے تکبر کرے گا، سب کچھ اس کا دیا بے کسی اور کمزوری ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا تکبر کرے گا، گوشت کا لوتھڑا تکبر کرے گا۔ استکبار یہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کی چادر، اور یہ گناہ مجرم سب سے بڑا یہی بناتا ہے۔ اس کے بعد منظر دیکھیے، اللہ نے آگے بیان کیا، صرف ترجمہ پڑھوں گا۔ اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے چھوڑا ہے، کہاں ہے سب؟ اور ہم تو تمہارے ہمراہ، تمہارے ان سے بات کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، کہتے تھے نا شے کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے کدھر، ان کی نسبت، جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے، ارے یہ جنت ان کی، وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، واقعی تمہارے آپس کے تو قطع تعلق ہو گیا، اور وہ تمہارا سب دعویٰ گیا گزرا ہو گیا۔ اللہ تعلقات کو کاٹ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین کتاب کی برکات ہمیں عنایت فرما، رب العالمین بابرکت زندگی دے، بعمل زندگی دے، نیکیوں والی زندگی دے رب العالمین، آخرت میں کامیابی دے، سختی موت کی، عذاب کی سختی سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین، ایمان پر موت دے رب العالمین، الہ العالمین، نیکیوں پر حریص بنا رب العالمین، گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔